ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بندوں کی نشریات میں اپنے پروگرام گیسٹ کے ساتھ، اور یہ نشریات آپ واش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ 8 مارچ کو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی عورتوں کا عالمی دن منایا گیا، لیکن گزشتہ 5-6 سال سے عورت مارچ کے نام سے جو خواتین نے احتجاجی سلسلہ شروع کیا، اس نے ملک کی سیاسی، نظریاتی، روحانی، قلبی اور ثقافتی میدان میں ایک ہلچل مچا دی۔ آخر ان بچیوں نے کیا کیا جس سے معاشرہ، بالکل پرانا معاشرہ، قدامت پسند معاشرہ، آگ بگولا ہو گیا۔ بڑے تمار کسے گئے، بڑی مہم چلائی گئی، ملا میدان میں اترے اور دہشت گرد میدان میں اترے، اور پھر فائنلی جماعت اسلامی جاگی، اس کی حمیت، اور انہوں نے حیا مارچ کا سلسلہ شروع کیا۔ اب ہر 8 مارچ کو حیا مارچ بھی ہوتا ہے اور عورت مارچ بھی ہوتا ہے۔ آخر عورت مارچ نے ایسی کیا بات کر دی؟ گزشتہ روز میں گیا، لاہور کے میں شامل ہوا، میں ان کی تقاریر سنتا رہا، ایک ایک بینر کو دیکھتا رہا، ایک ایک پلے کارڈ کو دیکھتا رہا، عورتوں سے باتیں کرتا رہا، اور جو وہ مرد حضرات سے ان سے بھی باتیں کرتا رہا۔ تو مجھے تو ان کی کسی بات میں کوئی ذی شعور آدمی ان سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری ہراسگی بند کرو، عورت کا ریپ جو ہے وہ بند کرو، جو عورت کے ساتھ جنسی زیادتی ہے وہ بند کرو۔ اس سڑک پر نکلتی ہے تو گستاخ نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اس بس میں چڑھتی ہے تو اسے دھکے پڑتے ہیں، وہ کالج جاتی ہے تو وہاں پہ اس سے ہراس کیا جاتا ہے، مدرسے میں جاتی ہے، اسکول میں جاتی ہے، کاروبار میں جاتی ہے، ملازمت میں جاتی ہے۔ کوئی پاکستانی مرد کا کوئی حال ہے؟ وہ ہر وقت عورت کو نوچنے پہ کیوں لگے رہتے ہیں؟ تو میں دیکھتا ہوں کہ بچیاں جو ہیں، جو ہراسگی ہوتی ہے، بنیادی طور پر یہ جو جنسی تفریق ہے اور جنسی ہراسگی ہے، اور عورت کو جو تذلیل کیا جاتا ہے اور اس کا جو مقام گرایا جاتا ہے، اور گھر کی اور مرد کی جوتی، پاؤں کی جوتی سے لے کر عقل گدی تک کے جو ہمارے ہاں ایک دقیانوسی سوچیں عورتوں کے بارے میں ہیں، وہ مروج ہیں۔ اس پدر شاہی نظام کو، خاندانی نظام میں جو روایات ہیں وہ ساری مرد کی تہہ کردہ ہیں، وہ ساری مردانگی کی کو یولوجائز کرتی ہیں اور عورت کی نسوانیت پہ زور دیتی ہیں۔ نسوانیت سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سجی سجائی، دلکش اور دل نشین ایک وہ ہو، آبجیکٹ ہو، جنسی خوبصورتی کا اور اٹریکشن کا، یا تابعداری کا اور وفاداری کا اور خدمت گزاری کا۔ وہ ناشتہ بنائے، جوتی پالش کرے، بچے پالے، کپڑے دھوئے، گھر کی صفائی کرے، اور اگر خرچہ گھر میں آمدنی کم ہے تو دفتر میں جا کے یا باہر جا کے مزدوری بھی کرے اور کام بھی کرے۔ اور پھر یہ کہ عورت کے سارے کام کو ایک کام نہیں مانا جاتا، عورت کے گھریلو کام کو کام نہیں مانا جاتا۔ پھر وہ جو اسے معاوضہ ملتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایکول کام کا، ہر مساوی کام کا مساوی معاوضہ ہو۔ ایک ہی کام کا ایک لڑکی کو معاوضہ کم کیوں ملتا ہے اور ایک مرد کو زیادہ کیوں ملتا ہے؟ وہ اس کی پیداواری جو خصوصیت ہے یا جو اس کی ویلیو ہے، قدر ہے، وہ بھی اتنی ہے جتنی مرد کی ہے۔ تو اس کا معاوضہ عورت کو کم کیوں ملتا ہے، مرد کو کیوں زیادہ ملتا ہے؟ پھر یہ جو رسومات ہیں، یہ جو رواج ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں کاروکاری ہے، غیرت کے نام پہ قتل ہے۔ اب تو مسنگ پرسنز میں عورتیں بھی شامل ہونے لگی ہیں، انہیں بھی اغوا کیا جانے لگا ہے، اور ان کا بھی اب ان کے لیے بھی مہم چل رہی ہے۔ تو میں بہت خوش ہوا کہ پاکستان بھر میں، خاص طور پہ حیدرآباد میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، اور دور دراز کے شہروں میں بھی اب عورتیں نکلی ہیں، خاص طور پر کالجوں کی بچیاں، اور خاص طور پر مزدور اور محنت کش خواتین، اور خاص طور پر دانشور خواتین، پروفیشنل خواتین۔ میں نے جو دیکھا کہ اب ان کے شروع میں تو میں نے دیکھا کہ بچیاں چونکہ سیاسی طور پر میچور نہیں تھیں، وہ جو انہیں سمجھ آتا تھا، جو انہیں زندگی میں تجربہ تلخ ہوتا تھا، اس کے بارے میں وہ ایک رد عمل کا ایک پوسٹر بنا کر لاتی تھی۔ میں نے اس سب لڑکیوں سے ملا بھی ہوں، اور وہ جس غصے کا اظہار کرتی ہیں،
میں اس کی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ انہیں وہ ہرٹ ہوئی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ پھر یہ جو ایک رویہ ہے کہ جناب اب اس کے مقابلے میں کیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ عورت مارچ کے دن وہاں پہ بے شمار یوٹیوبرز پہنچے ہوتے ہیں۔ اب ہر مسئلہ بندہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن پروڈکشن، سوشل میڈیا پروڈکشن کرنے لگا ہے، ہر بندہ رپورٹر ہو گیا ہے، ہر بندہ اینکر بن گیا ہے۔ وہ وہاں بالکل ایسے آوارہ گرد قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب میں نے بھی دیکھا کہ مجھ سے 10-20 نے آ کے اپنا وہ کیا، مائک سامنے کیا، ان کے پاس ایک وہ ہے فون ہے، اس سے وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یا کسی نے اب تو کیمرے بھی لے لیے ہیں۔ لیکن آپ کی باتوں سننے کے بعد جو کم و بیش سبھی جو سوالات کریں گے وہ انتہائی غلیظ اور انتہائی عورت دشمنی پر مبنی ہیں، اور وہ کہتے ہیں آپ عورتوں کو سڑکوں پر نکلنا اچھا ہے۔ بھائی کیوں عورتوں کو سڑک پر نکلنا کیوں برا ہے؟ دیکھیے جی، عورتیں تو یہاں پر نعرے لگا رہی ہیں، کیا عورتوں کو نعرے لگانا اچھا ہے؟ کیا عورتوں کا ناچنا اچھا ہے؟ میں حیران ہو گیا کہ ایسے ایسے سوالات، سوائے نیگیٹو سوالات کے، کچھ جاننے کی کوشش بھی نہیں، رپورٹنگ نہیں ہو رہی، تو یہ وہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی ریٹنگ بنے گی، عورت کو ذلیل کریں گے، ان کی کوئی تصویریں کھینچیں گے ایسی، اور کچھ ایسے 1-2 پوسٹر ایسے ہوتے ہیں جسے وہ استعمال کر کے خوب استعمال کرتے ہیں، وہ پلاٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس بار میں سمجھتا ہوں لاہور کی حد تک میں نے دیکھا بڑا آرگنائز شو تھا، انہوں نے اپنا ایک ایجنڈا دیا، اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، اس میں مطالبات زیادہ تر معاشی نوعیت کے ہیں، زیادہ تر انسانی حقوق کے حوالے سے ہیں، زیادہ تر عورت کے حقوق کے حوالے سے، جو ہمارے آئین میں بھی دیے گئے ہیں اور جو UN کے چارٹرز میں بھی موجود ہیں، جیسے سیڈا میں۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو لاہور میں اجازت نہیں دی گئی، پھر جا کے ہائی کورٹ سے اجازت لی گئی، ہائی کورٹ نے بھی شرائط رکھ دی کہ اس میں ایسے بینرز نہیں آنے چاہیے، ایسی باتیں نہیں آنی چاہیے۔ آپ کیوں حق کے اظہار پہ بندش لگا رہے ہیں؟ ایک جج بیٹھ کر کیسے اخلاقی پولیس بن سکتا ہے؟ اب یہاں پہ کوئی بھی نہ کوئی مادر پدر آزادی کی بات تھی، نہ کوئی وہاں پہ میں نے دیکھا کہ زیادہ تر خواتین، کوئی ایک خاتون میں نے نہیں دیکھی جسے آپ کہہ سکیں کہ اس نے لباس ایسا پہنا ہوا تھا جس سے کوئی ان کا جسم کا کوئی حصہ عیاں ہوتا ہو، ظاہر ہوتا ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں آپ اور میں، یعنی مرد حضرات کون ہوتے ہیں؟ ہم اپنے کپڑوں کے بارے میں خود فیصلہ کرتے ہیں، ہم اپنے ذائقوں کے بارے میں، ہمیں کیسی فلم پسند ہے، ہمیں کیسا موسیقی پسند ہے، ہمیں کس طرح کا کھانا پسند ہے، ہمیں کس طرح کی تفریح پسند ہے۔ ہم سب مرد لوگ اس میں آزاد ہیں، لیکن آزاد نہیں ہیں تو عورتیں ہیں، ان کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ تو عورتیں اپنا حق خود اختیاری چاہتی ہیں، وہ کوئی مرد کے خلاف کوئی ایک مرد دشمن محاذ نہیں بنا رہی، لیکن مردوں کو لگتا یہ ہے کہ اگر عورت آزاد ہوگی تو جانے ان کے پاس ان کی جائیداد چھن جائے گی، ان کا ہولڈ ختم ہو جائے گا، ان کی پاور ختم ہو جائے گی، ان کی مردانگی چیلنج ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نا سمجھی ہے، یہ ان کی پدر شاہی سوچ ہے، یہ ان کا تعلیم یافتہ نہ ہونا، ان کا مہذب نہ ہونا ہے۔ عورت جتنی طاقتور ہوگی، جتنی پڑھی لکھی ہوگی، جتنی ستھری ہوگی، جتنی اس کی ذہنی اور جسمانی صحت بہتر ہوگی، اتنا ہی عورت زیادہ زندگی میں کنٹریبیوشن کر سکتی ہے۔ ایک طاقتور عورت انسانی معاشرے کے لیے کیسے آپ 48-49% سے کم ہیں عورتیں پاکستان میں۔ اگر اپنی آدھی آبادی کو اگر آپ پورا تمام تر سماجی زندگی میں، ثقافتی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، ایڈمنسٹریٹو زندگی میں، ریاستی معاملات میں، حکومتی معاملات میں اور تمام تر زندگی کے شعبوں میں انہیں شریک نہیں کریں گے تو کیسے آپ ترقی کر سکتے ہیں اور کیسے ایک مہذب معاشرہ بنا سکتے ہیں؟ ایک آدھی آبادی کو غلام رکھ کر پاؤں کی جوتی بنا کے رکھ کے آپ معاشرے کو ترقی نہیں دے سکتے۔ اب کہا جاتا ہے کہ جی یہ عورتیں کون سے حقوق مانگتی ہیں، ان کے پاس کون سے حقوق نہیں ہیں۔ اب حقوق کا تعین بھی مرد حضرات کریں گے۔ جس طرح کلونیلسٹ جو تھے وہ کہتے تھے، نوآباد کار سامراجی، کہ انہیں کون سے حقوق چاہیے ہندوستانیوں کو، یہ جنوبی افریقہ کے سیاہ فاموں کو کون سے حقوق چاہیے، یہ جو کالونیز کے جو لوگ تھے، نوآبادیات کے غلام لوگ، وہ کس طرح کے حقوق چاہتے ہیں۔ ہم نے تو بڑے حقوق دے دیے برطانیہ میں، برٹش انڈیا میں کہا جاتا تھا، انگریز کہتے تھے ہم نے سارے
اور کون سے حقوق مانگتے ہیں؟ شرپسند کہا جاتا تھا جو آزادی چاہتے تھے. میں سمجھتا ہوں جس طرح قوموں کی آزادی ہے اس طرح عورتوں کے حقوق کی تحریک بھی آزادی کی تحریک ہے, یعنی سماجی آزادی کی, یعنی نسوانی آزادی کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاشرے کو آپ تقسیم کر رہے ہیں, اس میں انتشار پھیلا رہے ہیں, بلکہ یہ ہے کہ ایک مردہ معاشرے کو جس میں آدھی آبادی کو آپ نے اس میں معطل بنا دیا ہے, اسے ایکٹیو کر کے زندگی کی شاہراہ میں لانا. تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اسلام میں تو ہم نے سارے حقوق دے دیے. جو یہ دعویٰ کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میں سے کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ دعویٰ دے دیے وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا یہ جس طرح کی جاگیردارہ رسومات پہ عمل کیا جاتا ہے, غیرت کے نام پہ قتل ہے, یا یہ جو وٹا سٹا کیا جاتا ہے, یا چھوٹی عمر کی شادی کی جاتی ہے, اس میں کس اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ پھر کہا جاتا ہے, میں تو اب حیران ہوا, میں سمجھتا ہوں اس میں بھی بڑا کنفیوژن ہے. ایک عرب معاشرہ جو تھا, قبائلی معاشرہ, بدو معاشرہ, اس کی روایات کو آپ آج کے معاشرے میں لاگو نہیں کر سکتے. اور یہ کہ یہ تصور آ ہی نہیں سکتا تھا جس طرح آج کی جدید دنیا کا انسانی معاشرے کا تصور ہے. تو میں نے ایک بینر پڑھا اور بڑا نعرہ بھی سنا, جماعت اسلامی کی ایک تحقیق کر رہے تھے, اور ان کے بڑا بینر تھا کہ عورت کے تقدس کا صرف اور صرف گارنٹی مرد ہے, اس کی ضمانت مرد ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت کے تقدس کی عورت خود محافظ کیوں نہیں ہو سکتی؟ عورت اپنی عزت کی اور اپنی عصمت کی اور اپنی عفت کی اور اپنی شخصیت کی اور اپنی افرادیت کی خود حفاظت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس میں مرد کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا, اور کیوں مرد ہی کیوں ذمہ دار ہے؟ مرد کی جو ہے عفت و عصمت کی گارنٹی عورت کیوں نہیں دے سکتی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو بالکل ریڈیوس کر دیا گیا ہے محدود سے کرداروں کے حوالے سے. یہ میں بڑا خوش ہوں کہ جماعت اسلامی بھی عورتوں کو سڑکوں پر لائی ہے. کم از کم وہ کچھ باتیں کر رہی ہیں جو انسانی حقوق کے عورتوں کو آگے بڑھاتی ہیں, لیکن انہیں اصل میں متحرک کیا گیا ہے عورتوں کی حقوق کی تحریک کے خلاف, کہ دیکھیں عورتیں تو یہ نہیں چاہتی. تو ہم کہنا چاہتے ہیں یہ جو افغانستان میں جو عورتوں کے ساتھ طالبان کر رہے ہیں وہ بھی اسلامی نظام کے داعی ہیں. لڑکیوں کا اسکول جانا بند, یونیورسٹی جانا بند, اور لیکن عورت کو ڈاکٹر مرد کو نہیں دکھانا ہے, اور لڑکیوں کو لیڈی ڈاکٹر نہیں بننے دینا ہے, انہیں نوکری نہیں کرنے دینی ہے. آج افغانستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ خواتین نے بڑی ہمت کی اور انہیں وہاں جا کے مظاہرہ کیا اپنے حقوق کے لیے. اب عالمی سطح پہ بھی اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح ایران میں عورتوں نے حجاب کے خلاف تحریک چلائی جب وہ ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا تھا کہ وہ حجاب پراپر طور پہ نہیں لیا تھا حجاب, لہذا وہاں پہ اس کے قتل کے خلاف ایسی زبردست تحریک چلی ہے کہ لاکھوں خواتین اور مرد و خواتین نکل آئے. یہ عورت کی چوائس کا معاملہ ہے, عورت کے حق کا معاملہ ہے کہ وہ حجاب کتنا پہنتی ہے, نہیں پہنتی ہے. جو پہنتی ہے اس کا بھی حق ہے, جو نہیں پہنتی ہے اس کا بھی حق ہے. اور حجاب کے حوالے سے زیادہ بات کیا ہے, ایک لفظ ہے اوڑھنی کا, کہ آپ اوڑھنی اپنے اوپر اوڑھنی لے لیا کرو. یہ ایک چادر سی تھی جو لے لی جاتی تھی. کہیں اس کے بارے میں کوئی تفصیل سے کوئی بات نہیں کی گئی. اپنی ثقافتی روایات کے حساب سے اسے بھی حجاب کو اختیار کیا بھی گیا ہے, نہیں بھی کیا گیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں جس طرح کے احکامات ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں عورتیں برقعے کے معاملے پہ وہ کہہ رہی ہیں ہم تو حجاب لیں گے, اور وہاں پہ بھاجپا کی حکومت ان کے خلاف انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. ان کے خلاف ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور لڑکیوں کا حق ہے, اگر کوئی لڑکی برقع پہننا چاہتی ہے, وہ حجاب لینا چاہتی ہے, تو یہ اس کی مرضی ہے, اس کی چوائس ہے. اور اسی لیے جب فرانس میں یہ معاملہ حجاب پہ بندش لگی تو وہاں تحریک چلی, تو دنیا بھر کے ترقی پسند جمہوریت پسند لوگوں نے کہا یہ بھی ان کا رائٹ ٹو چوز ہے, یہ ان کا اختیار ہے کہ ان کی فریڈم ہے, وہ جو استعمال کر رہی ہیں بھلے وہ حجاب پہنتی ہیں یا نہیں پہنتی ہیں. تو اسے اتنا خوفناک مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کی اس تحریک میں ایک اور چیز دیکھتا ہوں کہ ہمارے لیفٹ کی تنظیم میں بھی اپنے انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لیے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ جو عورت مارچ کا ایک بڑا پلیٹ فارم بنا تھا
اس میں کالج کی طالبات، نرسز، ڈاکٹرز، پروفیشنل خواتین، اسکولوں کی بچیاں، وہ بڑے جوش و خروش سے اس میں شریک ہو رہی تھیں. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ بھئی بائیں بازو بھی والے بھی کٹر پن کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف محنت کش خواتین کو اکٹھا کریں گے. بھائی محنت کش خواتین کو بھی آپ اکٹھا کریں، لیکن جو باقی خواتین اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، جو جبر کا شکار ہے، جو عدم مساوات کا شکار ہے، جو پدر شاہی ظلم کا شکار ہیں، جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے معاشرے میں، وہ اگر کھڑی ہو رہی ہیں تو آپ انہیں ساتھ کیوں نہیں لیں گے؟ یہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا مسئلہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ تنگ نظری اور سیکٹیرینزم ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بائیں بازو کی گروپ بن گئے عورتوں کے. لیکن یہ جو بڑی مین سٹریم ہے جس میں ہم نے دیکھا ہزاروں خواتین آتی ہیں، وہ اپنے اپنے بینرز بھی لاتی ہیں، اپنے اپنے پوسٹر بھی لاتی ہیں، اپنی اپنی مانگیں بھی لاتی ہیں، وہ زیادہ وسیع اظہار ہے اور اسے ایک بڑی موومنٹ بننا چاہیے خواتین کی تحریک کو. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے خلاف ایک بڑی مغلظات بھری، گالی گلوچ بھری، اور یہ اسلام کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہم تو بڑے بڑے مسلمان ہیں اور غیرت مند مسلمان ہیں اور ہم تو یہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن وہ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ وہ انتہائی سیکسسٹ، جنسی بیمار ذہنوں کی باتیں کرتے ہیں اور وہ ان کو بڑے مشتعل ہو جاتے ہیں. عمران خان نے بھی کہا کہ اگر لڑکیاں ایسا لباس پہن کے نکلیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ مرد تو مشتعل ہوگا. بھائی مرد کیوں مشتعل ہوگا؟ مرد کو اپنے نفس پہ کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ اس کی تعلیم و تربیت میں شامل کیوں نہیں کی گئی بات؟ تو یہ دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے عورت کے ریپریشن کا، اس کی جنس کے ریپریشن کا، اس کی ثقافت کی اور شخصیت کا جو ریپریشن ہے، جو دباؤ ڈالا گیا ہے، اس سے ایک ہیلدی معاشرہ نہیں بنتا. عورتیں انسان بننا چاہتی ہیں، انسان اپنی انسان ہونے کو بنوانا چاہ رہی ہیں. آپ کیوں انہیں انسان کے درجے سے گرانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ اور اگر عورت کو آپ انسان کے درجے سے گرائیں گے تو مرد بھی انسان نہیں رہے گا، وہ بھی ایک جابر قسم کا جانور بن جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں خود مردوں کی ایمانسیپیشن کے لیے، خود مردوں کی صحت کے لیے اور مردوں کی بہتری کے لیے ہے کہ وہ بھی عورت کی آزادی کے لیے کہ نمائندہ بنے، حمایتی بنے. اور پاکستان میں جو دقیانوسی عورت دشمن قوانین ہیں، انہیں بدلنا چاہیے. اور یہ جو اسلام آباد میں عورتوں کے جلوس کے ساتھ ان پولیس والوں نے کیا، جو بدماشی کی، جو زیادتی کی، میں سمجھتا ہوں اس پہ پولیس والے کو خاص طور پر مجھے کہہ رہا ہے ٹچ می ناٹ، جو عورت کو اور حکم دے رہا ہے وہ ایس پی کیا ہے اس کا نام، ان لوگوں کو سزا دینی چاہیے، انہیں مثال بنانا چاہیے. اگر یہ کریں گے تو ایک پیغام جاتا ہے اسٹیٹ کی طرف سے کہ ہم عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. دوسری طرف آپ کا وزیر خارجہ وہاں بیٹھا ہے UN میں، عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے. وہ کشمیر میں ہونے والی عورت کے ساتھ زیادتیوں کی بات بھی کر رہا ہے. کاش وہ پاکستان میں ہونے والی عورت کی زیادتیوں کے حوالے سے بھی بات کرتے. کاش وہ ان مسنگ پرسنز ویمن کی بات بھی کرتے جنہیں اٹھا لیا گیا ہے اور ان کا پتہ نہیں ہے. کاش وہ جو ہمارے ہاں جو اسلام آباد میں جو ظلم ہوا، جو لاٹھی چارج ہوا خواتین پہ، جو زیادتی ہوئی، اس پہ بھی بات کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور انہیں یہ معاملہ کابینہ میں اٹھانا چاہیے. اور پیپلز پارٹی کو بھی اور باقی میں سمجھتا ہوں نون لیگ کو بھی بڑا اچھا بیان دیا ہے. مسلم لیگ نواز کی لیڈر مریم نواز صاحبہ نے بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین ہر میدان میں آگے آ سکتی ہیں. اور آپ کو میں آخر میں آپ دیکھیے کچھ جھلکیاں اس کی عورت مارچ کی بھی، اور ہمارے انقلابی گائک جو ہیں انہوں نے ایک بڑا نغمہ اچھا گایا ہے، وہ بھی آپ سنیے. مجھے بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے. یہ ہماری ہی بہن بیٹیاں ہیں، یہ مائیں بھی ہیں، بیویاں ہیں. یہ ہماری ہی بہن بیٹیاں ہیں، یہ مائیں بھی ہیں، بیویاں ہیں. جہاں عورت ہی محفوظ نہ ہو سماج ختم ہو جاتا ہے.
چین سکون سے جینا ہے. یہ ہماری ہی بہن بیٹیاں ہیں, یہ مائیں بھی ہیں بیویاں ہیں. ہم انہی کی کوکھ سے جنمے ہیں, ہم سب انہی کے بچے ہیں. کوئی چیز نہیں یہ انسان ہے ملکیت یا جائیداد نہیں. کوئی زور جبر نہیں ہوگا اب, کوئی ہمت نہ کر سکے گا اب. جب ان کی روح بھی ان کی ہے تو ان کا وجود بھی ان کا ہے. یہ ہماری ہی بہن بیٹیاں ہیں, یہ مائیں بھی ہیں بیویاں ہیں. یہ ہماری ہی بہن بیٹیاں ہیں, یہ ماں